اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قانونی ٹی وی چینلز کے ویورز، آپ کو منصف اوان ایڈوکیٹ اور سید منظور علی گیلانی صاحب کا بہت بہت سلام ہو۔ آپ مجھے بھی دیکھتے رہتے ہیں اور گیلانی صاحب کو بھی دیکھتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو گیلانی صاحب کی ایک ہم نے لگائی تھی ویڈیو ثاقب نثار کے حوالے سے، تو آپ نے بہت زیادہ پسند کی ہے اور ہزاروں کے حساب سے کمنٹس آئے ہیں اور ویوز آئے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج پھر ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم ذرا لائٹ موڈ میں بیٹھے ہیں، گپ شپ لگائیں گے۔ ہم نے چائے پہ میں نے پیر صاحب کو بلایا ہے۔ تو سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آج ٹھنڈ پڑی ہے سر؟ ہاں جی، موسم جو ہے وہ کافی سرد جا رہا ہے، لیکن ایک بات دیکھنے والی ہے کہ سیاست میں بڑی گرمی ہے۔ سیاست کا موسم تو ہاں جی، ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، ہاں جی، آپ تو خیر جلسہ گاہ میں بھی گئے، آپ نے وہاں اس کو دیکھا۔ میں نے تو گھر میں بیٹھ کے ہی دیکھا ہے جتنا بھی جلسہ دیکھا، لیکن ایک حوالے سے دیکھا جائے تو بڑا کامیاب جلسہ رہا ہے۔ یہ حکومت کہہ رہی ہے ناکام ہے ناکام ہے ناکام۔ بات یہ ہوتی ہے فردوس عاشق اوان اور شہباز گل، ان کا کیوں حوالہ دینا ہے آپ نے ملک صاحب؟ رہنے دیں ان کو، تو دیکھیں نا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے سلیم صاحب، سلیم جہانگیر ایڈوکیٹ، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے اپنے مکے کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو مخالف کی چیخوں سے لگاؤ، دیوار پہ نہ مارو۔ نہیں، مخالف کو جو لگے گا تو اس کی چیخیں نکلیں گی نا۔ بہت نکل رہی ہیں، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ابھی تک دیکھیں نا، پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، جلسہ ناکام، جلسہ بھائی ناکام ہے تو تم خوشی مناؤ۔ بھائی گزشتہ کئی دنوں سے وہ جلسے پر پہلے ناکامی کا اعلان کر رہے تھے کہ جلسہ ہوگا ہی نہیں، ناکام ہوگا۔ جب جلسہ ہو گیا تو پرائم منسٹر صاحب 3 دن تبصرہ کرتے رہے، اور اس کے ماہ بعد اثرات آپ دیکھیں کہ کل حکومت نے ایک اور کام کیا ہے۔ اچھا، کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ فروری میں کرائے جائیں۔ یہ عجیب تماشا ہے، میں سن رہا ہوں سر۔ بھائی کمال ہے اس کے اوپر پیر صاحب آپ تھوڑے بتائیں۔ جو بات یہ ہے کہ جو سینٹ کا ایک ممبر ہوتا ہے نا ملک صاحب، وہ 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ بالکل، اس کو آپ کسی صورت بھی اس کا ایک دن بھی کم نہیں کر سکتے، اس کی یہ آئینی حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ 11 مارچ تک جو سینیٹر ریٹائر ہونے ہیں، 52 سینیٹرز نے ریٹائر ہونا ہے، لیکن وہ 11 مارچ تک ان کی مدت ہے۔ آپ ان کو فروری میں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اور ان کی یہ دیکھیں، ایسے یہ لال بجھکڑ ہیں کہ کہتے ہیں فروری میں کریں۔ لفظ آپ نے استعمال کیا، لال بجھکڑ۔ لال بجھکڑ کہتے ہیں جی ہم پہلے کر لیں گے۔ بھئی آپ کیسے پہلے کر سکتے ہیں؟ اور پھر حکومت کا تو دخل ہی نہیں ہے۔ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا۔ بالکل، آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، انہوں نے شیڈول دینا ہے، سارے کام تو انہوں نے کرنے ہیں۔ اچھا سر، یہ لال بجھکڑ ایک نیا کام کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے لیے، کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ ذرا اس کے اوپر بتائیں سر۔ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو آرٹیکل 186 ہے، اس میں اس کی ایڈوائزری حیثیت ہے سپریم کورٹ کی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، وہ بھلے ایڈوائز دیں بھلے نہ دیں، وہ اس کو پینڈنگ کر کے بیٹھ جائیں۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ ایڈوائس ہے، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، آئین کو امینڈ نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، جو آئین کے اندر اختیار الیکشن کمیشن کا ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ شکر ہے انہوں نے سپریم کورٹ کا نام لے لیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائیں گے۔ نہیں، وہ جو اداروں کے پیچھے بابا جو اہل حوث ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں ملک صاحب۔ میں آپ سے عرض کروں، ہاں جی، اہل حوث ان کے ساتھ ہیں، ان کی منشا اور منظوری سے ہی کل انہوں نے یہ بات کی ہے۔ سر ذرا ناظرین کو بتاتے ہیں کہ آپ اہل حوث کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہے، آپ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں کیمرے کی طرف منہ بھی تھوڑا کر کے دیکھیں، بات یہ ہے کہ جسے عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، میں ان کو اہل حوث کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کون کون شامل ہیں؟ ان میں ججز شامل ہیں، ہائر جوڈیشری ہماری، صحیح ہے، ان میں جرنیل شامل ہیں، ان میں بڑے بیوروکریٹ شامل ہیں، ان میں ارکان پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں، ان میں جاگیردار ہوتے ہیں، ان میں سرمایہ دار ہوتے ہیں، اور ان میں ملائیت ہے۔
اور ان میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں. یہ 8 طبقات ہیں جن کو میں اہل حوث کہتا ہوں, اور انہوں نے ہیلے بہانوں سے پورے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے, جبکہ ان کی تعداد جو ہے ملک صاحب 2% بھی نہیں بنتی. لیکن یہی لوگ ہیں جو گھوم گھما کے اقتدار میں رہتے ہیں, ملک پر قابض ہیں جی. باقی تو لوگوں کو, عوام کو انہوں نے غلام بنایا ہے. اور میں اہل حوث کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو ملک کو چلاتے ہیں. یہ ایک قابل عزت نام ہے. یہ امریکہ میں بھی ہے, پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چونکہ عوام دوست نہیں ہے, وہ آئین کو نہیں مانتی, وہ عوام کے حقوق کو نہیں مانتی, وہ ڈکیتی کرتی ہے, چور بازاری کرتی ہے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, یہ اہل حوث ہیں. ٹھیک. اچھا, اس سے سر جڑتا ہوا ایک سوال ہے. میں کل, ویسے تو ہم اینکروں کا نام نہیں لیتے یا ٹی وی چینل کا نہیں لیتے, لیکن جو یہ دونوں چینل میں لے لیتا ہوں, مجھے اجازت اگر دیں تو, یہ بول اور ARY. بول کے سمیع ابراہیم صاحب اور ARY کے صابر شاکر صاحب. اب صابر شاکر صاحب, کل جی بات ہوئی ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن اور یہ جلسہ اور استعفے, تو وہ اس کی گفتگو سنیں تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ نہیں جی فوج اور عمران خان ایک پیج پہ ہیں. ہر بات میں یہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب فوج, اور بھائی وہ کہتے ہیں استعفیٰ دو, کہتے ہیں فوج اور عمران ایک پیج پہ. اس کی کل ویڈیو میں دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جناب یہ ہر مسئلے میں فوج کو یہ کیوں گھسیٹتے ہیں. میں ملک صاحب آپ سے عرض کروں, پاکستان کی تاریخ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے خلاف قومی اتحاد کی موومنٹ چل رہی تھی. ٹھیک. کہ بھٹو صاحب نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے, تو PNA نے صوبائی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کر دیا اور قومی اسمبلی میں ان کے ممبران نہیں گئے تھے. اس کے بعد ایک موومنٹ چلی, ٹھیک, قومی اتحاد کی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, آرمی چیف, نیول چیف اور فضائیہ کے چیف, چاروں جرنیلوں نے لکھ کے دیا, بیان جاری کیا کہ ہم ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کے ساتھ ہیں. ہوا کیا اس کا؟ کیا ہوا تھا بابا؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور جنرل ضیاء الحق کے بارے میں نے پہلے بھی ایک اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب اصغر خان نے, ایئر مارشل اصغر خان نے جب کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا اور ریلی نکالی, اس کے مقابلے میں پھر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بھی انتخابی ریلی نکالی اور جلسہ کیا وہاں کراچی میں. اور بھٹو صاحب کے ٹرک میں جنرل محمد ضیاء الحق بیٹھا ہوا تھا. اس کا کیا مطلب تھا کہ بھی فوج میرے ساتھ ہے. فوج کے جرنیل کسی کے ساتھ نہیں ہوتے, بالکل یہی ان کی اپنی منصوبہ بندی ہوتی ہے اور اپنا حوث ہوتا ہے. جو آپ حوث کی بات کر رہے ہیں, ان کا اپنا حوث ہوتا ہے. میں نے تو ضیاء الحق کا ایک کتاب شہاب نامے میں یہ کہیں پڑھا ہے کہ اس نے باقاعدہ آ کے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے لائے جی جوتے میں پالش کرتا ہوں. تو ان کے PA نے کہا نہیں سر جی آپ بیٹھے, کہتے نہیں میں اچھی پالش کر لیتا ہوں. ہاں, میں زیادہ آپ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا, میں نے بھی یہ پڑھا ہے. تو یہ سر, یہ اس کا سر مجھے یہ لگتا ہے, لوگ جو عام لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں نا کہ سر جی دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ تو نہیں سکتے, آخر وہ ہمارے ادارے ہیں, تو کوئی اس کا آپ کے پاس حل ملک صاحب نہیں سر, میں تھوڑا سا براڈ اس میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, ہر 10 سال کے بعد 10 سال کے لیے مارشل لا آیا ہے پاکستان میں, ہر 10 سال کے بعد 10 سال کے لیے مارشل لا آیا ہے. تو اس کا کوئی مستقل حل ہے کہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, مشرف پہ جیسے لگا ہے. آپ سیزنڈ آدمی ہیں, بہترین سیاستدان ہیں, اس کا مستقل حل بتائیں. میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں جی. یہ جو فکر ہے نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ نہیں سکتے, یہ ادروائز ہے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ یا اہل حوث جو ہیں وہ عوام کے مقابل کھڑا بھی نہیں ہو سکتے, لڑنا تو دور کی بات ہے. لیکن ان کی نہیں, یہی ہسٹری ہے ہماری کہ جب عوام متحد نہیں ہوتے, شعوری جدوجہد نہیں کرتے, تو ان کو موقع ملتا ہے. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں, میں اپوزیشن سے بھی کہتا ہوں, میں حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس سیاسی نظام کو چلانا ہے تو جو آئین کے اندر دیا گیا ہے
طریقہ کار اس کو اختیار کریں. جو اعلیٰ جمہوری روایات ہیں، جو اعلیٰ سیاسی روایات ہیں، ان کو اختیار کریں. یہ نہیں ہوتا میں ان سے بات نہیں کروں گا، وہ کہیں جی میں ان سے بات نہیں کروں گا. بات سب کو کرنی پڑے گی، یہ آپس میں ان کو بیٹھنا پڑے گا. اگر نہیں بیٹھتے تو وہ جو خلا پیدا ہوتا ہے پھر اس میں اہل بس اپنا کام دکھاتے ہیں. ادروائز یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ان کی منصوبہ بندی اپنی جگہ پہ ہے. پاکستان میں آج فوج نے قبضہ کیوں نہیں کیا؟ جرنیلوں نے. فوج کا لفظ نہیں ہے، جرنیلوں نے کیوں قبضہ نہیں کیا؟ حالات خراب بھی ہوئے تو اس لیے کہ فوج کے جرنیل یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر قبضہ کریں گے تو ان کی پذیرائی نہیں ہوگی. ایک وقت تھا ریزسٹنس ملے گی. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ ترکی میں کتنے سال لگے ان کو. وہاں تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فوج قبضہ کر سکتی ہے، لیکن اب کیا ہے؟ اب کر کے دکھائیں نا. وہی آئین ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. لیکن جب فوج کے ایک حصے نے وہاں بغاوت کی تو طیب اردگان نے ایک نجی ٹی وی پہ اس کا بیان آیا کہ عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور ٹینکوں کو روک دیں، تو لوگ آ گئے. میرا اس میں تھوڑی یہ پاکستان میں وقت آنے والا ہے، اگر کسی نے یہ جرت کی تو ان کو واپس جانا پڑے گا. اسی طرح ماسکو میں ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یقیناً آپ کو یاد ہے کہ ماسکو میں بھی یہی ہوا تھا کہ لوگوں نے آ کے ٹینکوں پر قبضہ کر لیا اور فوج کو واپس جانا پڑا. ترکی میں تو اسی دن ان کو واپس چلے جانا پڑ گیا، اسی دن ان کو شکست ہو. اچھا، اس میں سر آپ کے نالے میں یہ چلے، آئین میں تو ہمارے لکھا ہوا ہے جی کہ جو بھی آئین کو توڑے گا، معطل کرے گا، ایمرجنسی لگائے گا، سزائے موت ہے اس کی آرٹیکل 6. ہاں تو دی ہے نا. کیا کوئی آرمی ایکٹ میں بھی ایسی بات ہے؟ کیونکہ ان کی سزائیں جزائیں اپنی ہیں سر. نہیں اپنی نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی ایکٹ، کوئی بھی قانون، کوئی بھی ضابطہ آئین کے تحت ہے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. سب سے اوپر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. میں آرمی ایکٹ کی بات میں کہتا ہوں آرمی ایکٹ اس کے نیچے ہے بھائی. آرمی ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آئین میں لکھی ہے وہ پرویل کرے گی. اور یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف کو سزا سنائی گئی اور پرویز مشرف بھاگا ہوا ہے. بھائی اس کو پورے جو جرنیل ہیں، جو حاضر جرنیل ہیں، ان سے پہلے راحیل شریف تھے یا جو بھی تھے، وہ اس کو بچا سکے؟ اس کو بھاگنا پڑا ملک سے، اور ملک میں وہ آ نہیں سکتا. چلے سر، اب یہ تھوڑا سا اس میں سے ایک سوال میرا پیدا ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہے. اب جیسے مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے، اپوزیشن ساری کہہ رہی ہے کہ عمران تو وچوں ہٹ، اسی ساڑھے وڈیاں دی لڑائی تو وچوں ہٹ. شاہد خاقان عباسی سے انہوں نے سوال پوچھا کہ بھئی آپ پھر مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو مقتدر حلقے ہیں ان سے کرنا چاہتے ہیں. تو مقتدر حلقے تو اہل حوث ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہاں جی، میں شاہد خاقان عباسی ہوں یا کوئی بھی اور ہو، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. نہیں ہے. اچھا، نہیں ہے. یہ غیر آئینی بات ہے، یہ غیر سیاسی بات ہے. ایک طرف ان کے لیڈر میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ یہ جرنیل ایسا کرتے ہیں، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو پھر آپ ان سے کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا تعلق ہے؟ مثلا شاہد خاقان عباسی نے کہا، ایک دفعہ رضا ربانی نے کہا، ایک دفعہ بے نظیر نے کہا. میں نے ہر دفعہ اس کی مخالفت کی کہ یہ جو بات آپ کہتے ہیں کہ جی سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور یہ بات کریں، اور سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ کہ جی ملک کے جرنیل، ملک کی ایجنسیاں، جج، پارلیمنٹ. بھائی پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشن کے تحت چلنا ہے اور آئین کے تحت چلنا ہے. سب نے آئین نے تو بتا دیا کہ کس کا کیا رائٹ ہے، کیا رول ہے، اور اس کا رول بتا دیا، اس کی لیمٹس بتا دی ہیں. اب اس کے بعد آپ نے کس کے جرنیلوں سے پوچھنا ہے؟ یہ بات شاہد خاقان عباسی کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. یہ اس نے بھی کہا، رانا ثناء اللہ نے، جو کوئی بھی کہتا ہے یہ غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ بات آپ کو عمران خان سے ہی کرنی پڑے گی. جیسے میں 2.25 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کو اسی اپوزیشن سے بات کرنی پڑے گی. اب دیکھیں ایک چیز ملک صاحب آئی ہے کہ جناب اس ملک میں مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں. آپ نے بیٹا کیا کیا ہے؟
دھندلی آ رہی تھی آپ کی ساری ویڈیو. چائے لے آؤ، چائے لے آؤ. ابھی ویڈیو چل رہی ہے ہماری. جی سر. تو چلیں چائے آ گئی سر، چائے بھی آ گئی ہے. چائے آنے دیں. ہم چونکہ لائٹ موڈ میں بیٹھے تھے، ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چائے کو بھی آنے تو دیں. یہ سر آپ کی چائے آئی ہے قانونی ٹی وی کے مگ میں. ہاں جی ہاں جی، مہربانی. میری یہ آ گئی ہے میرے اپنے مگ میں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو پاکستان جسٹس پارٹی اور قانونی ٹی وی. یہ جناب ملک صاحب ایک سروے آیا ہے جس میں لوگوں سے پوچھا جی آپ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ چمچ چمچ. سب نے کہا جی مہنگائی ہے. جی نہیں، اس کو سب نے کہا چمچ. مہنگائی ہے. کتنی؟ کسی نے 34% لوگوں نے کہا، کہیں اس سے زیادہ نے کہا، کسی نے کم کہا. کرپشن کے بارے میں لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ 3% نے. لوگوں کے نزدیک کرپشن اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمران خان ڈرامہ کر رہا ہے. ڈرامہ اپوزیشن کے ساتھ اس کو بیٹھنا پڑے گا اور خود بیٹھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ اسپیکر صاحب اجلاس بلا لیں، فلاں کر لیں. یہ ڈرامے عمران کو ختم کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح اپوزیشن کو بھی عمران کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. ہاں جی، وہ طریقہ بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن آپ کا آگے ہے کہ اپوزیشن کی یہ تھنکنگ غلط ہے کہ ہم اہل جو خلائی مخلوق ہے اس سے مذاکرات ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ عمران سے ہی کریں. ہاں بالکل، اس سے کریں. وہ دیکھیں جیسا بھی ہے، ایک الیکشن ہوا، اس کے نتیجے میں یہ اپوزیشن ہے، وہ گورنمنٹ ہے، لہذا اس کو ماننا پڑے گا. جی ناظرین، آپ نے ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو سنی ہے سینٹ کے الیکشن کے بارے میں، اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کے بارے میں، اپوزیشن کا جو موقف ہے اس کے بارے میں. تو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس کے اوپر، اس کی موڈیلٹی پہ اوپر، جیسے گیلانی صاحب کہہ رہے تھے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو فی الحال یہ چائے آ گئی ہے، پیر صاحب کی بھی آ گئی ہے چائے. تو ٹھنڈ بڑی ہے، بہت بڑی ٹھنڈ ہے، تو ہم چائے پی کے نا تو پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. تو امید ہے آپ کی ہماری یہ ڈسکشن، یہ ہلکی پھلکی نوک جھوک اور یہ جو آپ کو ساری ڈیٹیل پیر صاحب نے بتائی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئی ہیں تو کومنٹس میں اوکے کریں، کومنٹس دیں آپ کی کیا ویو ہے. وہ سیاسی درویش ٹی وی کو بھی، ہاں جی، پیر صاحب کا ایک چینل ہے جی سیاسی درویش ٹی وی، تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں. اور قانونی ٹی وی تو آپ کر رہے ہیں، آپ کو تو میں میں اتنا آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ میں دوبارہ کہتا ہی نہیں ہوں. اچھا جی، تھینک یو، خدا حافظ. اللہ حافظ.